حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اور حضور نے فرمایا حضرت جبریل اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق مجھے بتانے کے لیے کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ وراثت میں بھی اس کا حصہ مقرر نہ کر دے، اس قدر پڑوسی کا حق حضرت جبریل مجھے بتا کر گئے ہیں۔ تو جو نبی 40 گھروں کا چاروں اطراف سے حق متعین کر رہے، اب بتائیں معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا یا نہیں؟ جب ہر مسلمان ارد گرد کے 40 گھروں کو وہ سمجھے گا یہ میرے پڑوسی ہیں، تو انسانیت کا احترام آپ خود سوچ لیں۔ اب اس میں بھی 3 قسمیں ہیں پڑوسیوں کی، ایک وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ فرمایا اس کے 3 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے اور ایک پڑوسی ہونے کے ناطے۔ ان 40 گھروں میں اگر کوئی ایسا ہے جس میں 3 نسبتیں ہیں، فرمایا تمہارے اوپر 3 طرح کی ذمہ داریاں لاگو ہوں گی اور بڑے نازک حالات ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے رشتے کو نبھانا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، تو یہ 2 حقوق لاگو ہوں گے۔ اور ایک وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے لیکن مسلمان بھی نہیں، وہ کافر اور مشرک ہے۔ فرمایا پڑوسی ہونے کے ناطے پھر بھی اس کا حق ہے تمہارے اوپر، تم اس کو ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ اور میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا 3 بار قسم اٹھا کے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس شخص سے اس کے پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں، وہ شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ شخص کس طرح مومن ہو سکتا ہے؟ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے پڑوسی نے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جا کر اپنا سامان گھر سے باہر روڈ پہ رکھ دو کہ میں اس گھر کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ اب جو بھی گزرتا او کیا ہو گیا ہے، اب یہ اس کو بتاتا یہ ہو گیا ہے۔ اس کی اتنی بےزتی ہوئی کہ لوگ اس کو لان تان کرنے لگے، وہ آ کے اس کے پاؤں پکڑتا ہے، مہربانی کر واپس آ جا، بس آئندہ میں زیادتی نہیں کروں گا۔ ایک یہودی تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کس طرح پڑوسیوں کے حق میں اچھے تھے، اس کو ذرا سنیے۔